عزیز طلباء و طالبات، فقہائے مکہ مکرمہ اور فقہائے مدینہ منورہ کے بعد فقہائے بصرہ کا تعارف ہم اس موڈیول میں پڑھیں گے۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ کوفہ اور بصرہ یہ عسکری اعتبار سے بہت اہم جگہیں تھیں اور یہ اسلامی سلطنت کی ایک طرح کی چھاؤنیاں تھیں جہاں پہ فوجی مستقل رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوفہ اور بصرہ میں موجود تھے۔ اس اعتبار سے ان علاقوں کی عسکری اہمیت کے ساتھ ساتھ علمی اہمیت بھی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی کی وجہ سے اور بعد ازاں پھر ان صحابہ کرام کے شاگرد تابعین کی موجودگی کی وجہ سے یہاں پہ فقہ نے بہت ترقی کی۔ بصرہ اور کوفہ کے بعض فقہا چونکہ دونوں جگہ رہائش اختیار انہوں نے کر لی تھی، کسی نے پہلے کوفہ میں اختیار کی بعد میں بصرہ چلے گئے، اس لیے بسا اوقات بعض فقہا کا ذکر کوفہ کے ذیل میں آ جاتا ہے اور بعض کا جو ذکر ہے وہ بصرہ کے ذیل میں آ جاتا ہے۔ یہاں بصرہ اور کوفہ کے جو فقہا ہیں وہ بعض ایسے بھی ہیں جو دونوں جگہ پہ مختلف اوقات میں موجود رہے، لہٰذا ان کا ذکر کوفہ اور بصرہ دونوں حوالوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اس تمہید کے بعد اگر ہم بصرہ کے نامور فقہا کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں تو سب سے نمایاں نام ہمیں بصرہ کے حوالے سے نظر آتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ 21 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ بصری مکتبہ فکر کے آپ بانی ہیں۔ زہد و تقوی میں آپ مشہور تھے اور آپ کے درس کے اندر لوگوں پر آہ و بکا کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جب آپ آخرت کا ذکر کرتے تھے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے تھے۔ آپ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ زہد و تقوی کے مسائل، قضاء و قدر کے مسائل اور ایمان سے متعلق مسائل میں آپ خوب مہارت کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کے عمل میں اخلاص نہیں ہے اور نیت اس کی درست نہیں ہے تو اس کا عمل پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ نیز آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ انسان کے عمل کی وجہ سے بہت متاثر ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص مومن ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہا ہے، دل سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتا تو یہ اس کے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت ایوب، حضرت قتادہ، حضرت ابن سیرین شامل ہیں۔ پھر حضرت عامر شعبی کا نام آتا ہے۔ بعض آپ کا ذکر کوفہ کے فقہا میں کرتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 20 ہجری میں ہوئی اور وفات آپ کی 103 ہجری میں ہوئی۔ نکاح و طلاق اور شہادت کے مسائل میں آپ کو باریک بینی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص نے غصے کے اندر بھی طلاق دے دی ہے جبکہ وہ ہوش و حواس تھے اس کے، یہ اس کو معلوم تھا کہ وہ کیا کلمات کہہ رہا ہے، اگرچہ بہت زیادہ غصہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی وہ طلاق جو ہے وہ طلاق شمار ہوگی اور وہ ایک ویلڈ طلاق ہوگی۔ آپ کے شاگردوں کے اندر بھی حضرت سفیان ثوری کا نام آتا ہے، حضرت شعبہ کا نام آتا ہے اور حضرت قتادہ کا نام آتا ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی جو 33 ہجری میں پیدا ہوئے، 110 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جہاں خوابوں کی تعبیر کے بتلانے میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ ان کو اس معاملے میں امامت کا درجہ حاصل تھا اور بڑے بڑے ائمہ اپنے دور کے ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے بھی اپنے شاگرد کو علامہ ابن سیرین ہی کی طرف بھیجا تھا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جہاں خوابوں کی تعبیر میں بتانے میں امامت کے درجے پر فائز تھے، اس کے ساتھ ساتھ فقہ کے اندر بھی آپ امامت کے مرتبے پر فائز تھے اور بیوع
کے معاملات میں یا بیوع اور مالی معاملات میں آپ کو گہری بصیرت حاصل تھی۔ حضرت قتادہ آپ کے بھی شاگرد ہیں، حضرت ابن عون آپ کے خاص شاگرد تھے، اور حضرت ایوب کا جو شمار ہے وہ بھی آپ کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ ہم آگے بڑھیں تو پھر ہمیں حضرت قتادہ نظر آتے ہیں جو بصرہ کے مشہور فقیہ ہیں، اور آپ فقہ کے اندر بھی بہت درک اور مہارت رکھتے تھے، اور خاص طور پہ قرآن کریم کی تفسیر کے اندر آپ کو بہت مہارت تھی، لہٰذا ہم تفسیری کتب میں بار بار حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے تفسیری اقوال جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور چونکہ قرآن کریم کی تفسیر میں خاص مہارت تھی، لہٰذا اس حوالے سے قرآن کریم ہی سے آپ کا جو استنباط ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کے تلامذہ کے اندر سعید ابن ابی عروبہ شامل ہیں، شعبہ بن حجاج شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ سفیان ثوری شامل ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر ہم بصرہ کے ان فقہاء کے فقہی رجحانات کی بات کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ حضرات قیاس و اجتہاد پر زور دیتے تھے۔ ہم مدینہ منورہ کے فقہاء کے ذیل میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ قیاس و اجتہاد کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ زیادہ توجہ حدیث پر ہونی چاہیے، اور حدیث سے مسائل کے حل کرنے پر توجہ ہونی چاہیے، اور براہ راست جو حدیث میں بات آ رہی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قیاس کو بہت محدود استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں ہمیں بالکل الٹ جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قیاس و اجتہاد خوب ہونا چاہیے۔ ہم پہلے موڈیولز میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان علاقوں کے اندر جہاں پہ ان فقہاء کو کام کرنے کا موقع ملا، وہاں پہ مسائل بہت زیادہ نئے نئے آتے تھے، اور ان مسائل کے حل میں یا ان مسائل کے بتانے میں توقف کرنا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ ابھی اس مسئلے کا حل ہمیں معلوم نہیں ہے، شاید یہ چیز بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھی۔ اس لیے وہ لوگ جو وہاں کے مجتہدین تھے تابعین میں سے، وہ فوری طور پر قیاس کے ذریعے سے مسئلے کا حل بیان کر دیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ چونکہ اجتہاد کی طرف ان کا میلان زیادہ تھا تو ان حضرات کو اہل الرائے کہا گیا کہ یہ رائے دینے والے ہیں، اور پھر اسی حوالے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں اہل الرائے کا غلبہ رہا۔ اجتماعی مسائل میں بھی اجتہادی بصیرت جو ہے وہ اس کا مظاہرہ ان فقہاء نے کیا، اور چونکہ یہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے تو فقہ کے اندر زہد کا جو امتزاج ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ فقہ اور زہد کا جو امتزاج ہے وہ ہمیں یہاں پہ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ پھر ہم فقہ بصرہ کی اگر خصوصیات کی بات کریں تو عبادات میں اعتدال، لیکن معاملات میں باریک بینی، شبے والی چیزیں ان کو نہ اختیار کرنا، اور جو معاملات ہیں مالی معاملات ان میں بہت باریک بینی جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اجتماعی ذمہ داریوں پہ ہمیں زور نظر آتا ہے، اور نصوص اور قیاس کا جو امتزاج ہے وہ بھی ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ نص سے بھی استفادہ کیا جائے، اور جب نص میں رہنمائی نہ ملے تو قیاس کی طرف جلدی سے رجوع کیا جائے۔ اگر ہم یہاں کے یعنی فقہی جو سرگرمیاں تھیں تابعین کے دور میں بصرہ میں، اس کے اثرات کیا ہوئے، تو ایک تو واضح چیز یہ سامنے آئی کہ اہل الرائے کے مکتبہ فکر کی بنیاد یہاں پہ پڑ گئی، اور کوفہ اور بغداد میں جو فقہ کی اشاعت ہے وہ انہی کی مرہون منت ہے۔ ائمہ اربعہ کے اوپر فقہ بصرہ کا اثر پڑا، اور ائمہ اربعہ کے ہاں جو ایک ہر فقیہ کے ہاں جو ایک مستقل فقہی منہج بنا، اس پر فقہائے بصرہ کی گہری چھاپ ہمیں نظر آتی ہے، اور فقہ اسلامی کے ارتقاء میں نمایاں کردار ہمیں ان فقہاء کا نظر آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے بہت اختصار کے ساتھ اس موڈیول میں یہ دیکھ لیا کہ بصرہ کے اندر جو کبار تابعین کے دور کے اندر بصرہ بطور فقہی مرکز کے کن خصوصیات کا حامل تھا، اور ان خصوصیات سے کیا نتائج برآمد ہوئے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو کبار تابعین ہیں وہ یہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں، جن میں حضرت حسن بصری شامل ہیں، حضرت علامہ ابن سیرین بھی ان میں شامل ہیں، اور دیگر جو فقہاء جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاں قیاس جو ہے اس سے بوقت ضرورت کام لیا جاتا تھا، اور جہاں
چونکہ اسلامی سلطنت میں وسعت ہوئی اور بصرہ وجود میں آیا، بصرہ ایک شہر بنا، ایک مرکز بنا، اور جو ہے اس دور کے اندر ہی اسلامی سلطنت کو وسعت بھی ہوئی، تو یہاں کے جو فقہاء تھے ان کو قیاس کرنے کا زیادہ موقع ملا، اسی لیے قیاس زیادہ کرنے کی وجہ سے ان کو اہل الرائے کہا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ ان پر رائے کا غلبہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ رائے کے اس غلبے کی وجہ سے وہ نص کو چھوڑ دیتے تھے، بلکہ نص سے بھی استفادہ کرتے تھے، اور پھر اگر نص میں کسی چیز کا حل نہیں ملتا تھا تو وہ فوری طور پر اجتہاد کیا کرتے تھے، اور اہل بصرہ کے لیے رہنمائی کا کام کرنے والے ان فقہاء نے بعد ازاں کوفہ اور بغداد کے اندر پلنے بڑھنے والی فقہ جو ہے اس کی نشو و ارتقاء میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ائمہ اربعہ کی جو فقہ ہے اس پر ہمیں فقہائے بصرہ کے ان اجتہادات کی گہری چھاپ نظر آتی ہے، اور فقہ اسلامی کے ارتقاء میں ان کا نمایاں کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔